راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 9۔ دیکھ لیں بابا جان، اب میں خود آئی ہوں آپ سب کو بلانے، اس لیے اب آپ سب نے ساحل کے نکاح پر ضرور آنا ہے۔ مقدس بیگم نے کھانا کھاتے دادا جان کی طرف دیکھتے کہا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں سب تھے سوائے ظہر شاہ کے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ ہم تو آ جائیں گے، ولید کو تم خوب منا لو۔ دادا جان نے صدقہ کہتے ولید شاہ کی طرف اشارہ کیا، جن کا انہیں پکا یقین تھا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ ان کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا کہ ساحل شاہ نے منہ بناتے کہا، انداز سرسری سا تھا، لیکن ولید شاہ کے سیدھا دل کو لگا۔ ایسے کیوں بول رہے ہیں شاہ انکل، آپ ضرور آئیے گا۔ جب سے آئے تھے اب یہ پہلی بات تھی جس میں زہرا خود بولی، ورنہ تو نیہا کی بات پر بھی محض ہوں ہاں کر رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سی کشش ہوئی تھی ولید شاہ سے، جس کی وجہ سے وہ بس بول گئی، جبکہ سب کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ اب اپنی بے اختیاری پر شرمندہ بھی ہوئی۔ صحیح بول رہی ہے میری بیٹی، لالا ضرور آئیے گا، میرے پیار کا لاج رکھیے گا۔ مقدس بیگم ساحل کو آنکھیں دکھاتی بولی۔ انہیں جی بھر کر اپنی بہو پر پیار آیا تھا، جبکہ ساحل شاہ کو آج پہلی بار زہرا پر غصہ۔ ساحل لالا، بھابھی تو بڑی سمجھدار ہیں، امپریسو۔ ریحان شاہ نے ساحل کے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ جس کی آواز بامشکل ساحل کے دوسرے طرف بیٹھے ابرار شاہ تک گئی۔ دادا جان، ساحل لالا نے مارا ہے۔ ساحل نے منہ سے جواب دینے کی بجائے اپنا پیر زور سے ریحان کے پاؤں پر مارا، جس پر ریحان بچوں کی طرح چیخ اٹھا۔ ایک اور لگا دے پتر، اس کی زبان بڑی تیز ہے۔ دادا جان نے منع کرنے کی بجائے اور مزید شے دی۔ ریحان تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، جس پر سب دھیما سا مسکرا دیے۔ السلام علیکم۔ ایک ساتھ دو نقوش ڈائننگ روم میں داخل ہوئے، غاہی خان اور ظہر شاہ تو سب سے سلام کرتے وہی ڈائننگ روم میں آ گئے۔ ظہر شاہ تو سرسری سا مقدس بیگم سے ملتے ولید شاہ کی طرف بڑھی۔ آؤ غاہد پتر، بیٹھو، کھانا کھا لو۔ بی جان نے غاہد کو سب سے ملتے دیکھ کہا، جو مسکراتے ہوئے ساحل شاہ کے گلے لگ رہا تھا۔ نہیں بی جان، میں بس چلتا ہوں۔ غاہد خان نے مسکراتے ہوئے منع کیا۔ ہاں بھئی، تم کیوں بیٹھو گے دو گھڑی پھپھو کے پاس؟ تم تو اسے چھوڑنے آئے تھے جس نے ریحان کی طرح تجھے بھی اپنے پیچھے پاگل کیا ہوا ہے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ رضانہ بیگم کو تو جیسے موقع چاہیے تھا، جو صبح سے مقدس بیگم کے آنے کی وجہ سے بڑھی ہوئی تھی کہ اب ایک بار ہی زہر گھول گئی۔ پھپھو، ماما جی صحیح کہہ رہی ہیں، ایک دو اور بھی ہیں، کل ان سے
ملواؤں گی۔ ابھی ریحان، ابرار، واحد ایک ساتھ انہیں ڈانٹتے کہ زوہا سکون سے سینے پر ہاتھ باندھتے بولی، جیسے ان کی کردار کشی کرنے سے اسے بالکل فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ توبہ توبہ، زبان دیکھو اس لڑکی۔ بس ماما، بس۔ ابھی فرزانہ بیگم کچھ مزید کہتی کہ ریحان شاہ غصے سے پلیٹ نیچے پھینکتے چیخا۔ آج پہلی بار اس کی آواز اس قدر اونچی ہوئی تھی۔ ایک کام کریں آپ، کچن سے چھری لائیں اور مجھے ایک بار ہی قتل کر دیں، جو یہ روز روز اس طرح اذیت دیتی ہیں۔ وہ اس سے بہتر ہے۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ میں زوہا ریحان شاہ کے کردار پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا؟ پھر کیوں بولتی ہیں آپ ہوتی کون ہے اس سے سوال کرنے والی، جب مجھے اس پر خود سے زیادہ یقین ہے؟ ریحان شاہ تو آج ضبط کی آخری حد پر پہنچ کر چیخ اٹھا۔ ہر فرد حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ فرزانہ بیگم تو ایسے چپ ہوئیں جیسے کبھی بول ہی نہ ہوں۔ اور آپ، آئندہ اگر آپ نے بھی کچھ ایسا کہا تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ریحان اب زوہا کی طرف دیکھتے اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ زوہا بھی آج آگے سے کچھ بول نہ پائی۔ ریحان شاہ کہتے ڈائننگ روم سے آؤٹ ہو گیا۔ نیہا شاہ کو آج ایک بار پھر زوہا کی قسمت پر رشک ہوا، جسے ریحان جیسا انسان ملا، جبکہ زہرا شاہ تو ریحان شاہ کے دوڑنے پر ہی مقدس بیگم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کہاں عادت تھی اتنی اونچی آواز سننے کی؟ حیدر شاہ نے گھورتی نظروں سے فرزانہ بیگم کو دیکھا، جو کبھی گھر میں سکون رہنے دیں۔ زوہا کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ اللہ حافظ، واحد خان سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گیا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نیہا شاہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ ایک شکوہ کن نظر ابرار شاہ پر ڈالتی ریحان کو لیتی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں ابھی سب مسکرا رہے تھے، وہیں اب سب اداسی سے چپ تھے۔ بابا آپ تو کھانا کھائیں، یار اگنور کریں اس سب کو، زوہا ولید شاہ کو دیکھتے بولی۔ جس کے بارے میں بات ہوئی تھی وہ ہی تو سب سے زیادہ چل تھی، جسے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اگر اب اسے ان کی بات بری لگتی بھی تو وہ ان کے سامنے کبھی ظاہر نہیں کرتی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے چل انداز پر اب پھر دوسری بات زہرا شاہ بولی۔ اسے یہ لڑکی مالا کی کاپی لگی تھی یا اس سے بھی زیادہ خود مختار؟ اسے ایسی لڑکیاں بہت امپریسو لگتی تھیں، خود جو نہیں تھی۔ زہرا کے لہجے میں پوچھتے ہوئے عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ ہاں ہاں، کیوٹ لڑکی۔ میرا نام زوہا ولید شاہ ہے۔ زوہا شاہ اس کے نرم انداز پر
مسکراتے ہوئے بولی اور ولید شاہ کی ویل چیئر لیتی اندر چلی گئی۔ امو جان! زہرا شاہ مقدس بیگم کی گود میں سر رکھتی انہیں پکار گئی۔ آج کا سارا دن اس نے شاہ حویلی میں گزارا تھا۔ اسے سب سے ایک الگ سی لگن ہوئی تھی۔ سب اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ جی امو کی بیٹی! مقدس بیگم ہمیشہ کی طرح محبت سے اس کی پکار کا جواب دے گئی۔ مجھے مالا آپی کو بھی اپنے نکاح پر بلانا ہے، ان سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ ایک وہی تو ہیں جو بچپن سے میرے ساتھ ہیں، جن کی وجہ سے میں آج محفوظ ہوں۔ زہرا مالا کو یاد کرتی اداسی سے بولی، ایک اس کی طرف سے صرف مالا نے ہی تو آنا تھا، ورنہ باقی اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک بول رہی ہے، آپ صبح ہی کال کرنا اسے، میں مالا سے خود بات کروں گی۔ مقدس بیگم اس کے بات سمجھ چکی تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ پھر زہرا اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے سو گئی۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے دروازہ بند کرنے سے میں اندر نہیں آؤں گا؟ ابرار شاہ نے نیہا شاہ کا روم کی سے کھولتے اندر داخل ہوتے کہا، جو برہان کو اپنے ساتھ لگائے سلا رہی تھی۔ آج اس نے خود دروازہ لاک کیا تھا تاکہ ابرار اندر نہ آ سکے۔ بابا! برہان، جس کی نیند ابھی کچی تھی، کہ ابرار کی آواز سنتے فوراً سے اٹھ گیا۔ آہ بابا! کی جان، بس کچھ لوگ ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ابرار شاہ اس کے پکار پر محبت میں مسکراتے اس کی طرف بڑھتے بولا، اور ساتھ ساتھ نیہا کو سنانا بالکل نہیں بھولا، جو ابھی تک اس کے آنے پر ہی حیران تھی کہ وہ آیا کیسے۔ آپ جائیں، برہان ابھی سونے لگا ہے۔ نیہا شاہ نے اسے برہان کے ساتھ بیڈ پر دوسری طرف لیٹتے دیکھ کہا، ہاں تو کیا ہوا، آج میرا بیٹا بابا ساتھ سوئے گا؟ ابرار شاہ نے برہان کو اپنے سینے پر لٹاتے کہا، یس، میں آج ماما بابا دونوں کے ساتھ سوؤں گا۔ اس سے پہلے نیہا شاہ کچھ بولتی کہ برہان مسکراتے ہوئے بولا، اس کی خوشی اس کی آواز کی چہک سے ہی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے نیہا شاہ کچھ بولنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ جو بھی تھا، اسے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ سو گیا ہے برہان، اب آپ جائیں۔ نیہا شاہ تقریباً 15 منٹ بعد برہان کو سوتا دیکھ بولی، اسے ایک منٹ بھی یہاں یہ انسان برداشت نہیں تھا۔ یہ سو گیا ہے، اب اس کی ماما کی باری۔ ابرار شاہ نیہا کی دوسری بات کو اگنور کرتے پہلی بات کا جواب بے باک لہجے میں دے گیا، اور ساتھ ہی برہان کو اپنی دوسری طرف پر ڈالتے تھوڑا نیہا شاہ کی طرف ہوا۔ اب ابرار شاہ درمیان میں تھا، اور ایک سائڈ پر نیہا شاہ تھی تو دوسری پر برہان۔ مجھے
خود سونا آتا ہے، آپ کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے لیو۔ نیہا شاہ اس کی بات پر سرد لہجے میں بولی۔ اس بات پر اسے کیا کیا نہ یاد آیا تھا۔ ایسے کیسے خود آتا ہے سونا؟ میں سلاؤں گا نا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کو میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ ابرار شاہ نیہا کی کمر میں ایک ہی جست میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے بولا۔ لہجہ گمگیر تھا۔ پاسٹ اچھا نہ بڑی، بس کر دے یہ ناراضگی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ نیہا شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے لاڈ سے ابرار شاہ سے کہا، جو بیڈ پر بیٹھے موبائل میں مصروف تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ جب صبح میں بلا رہا تھا تب تو میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ابرار شاہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، ورنہ اس کا دل تھا ابے مقابل کو اپنے سینے پر سر رکھے سلائے۔ اس وقت تائی جان نے کام دیا ہوا تھا، اس لیے نہیں آئی تھی۔ اب جلدی سے مجھے سلائیں۔ نیہا شاہ بے نیازی سے ابرار شاہ کا لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ پر رکھتے بولی۔ لہجے میں ایک مان تھا۔ اچھا آؤ ادھر آؤ، میرا بچہ تھک گیا ہے، کیوں اتنے کام کرتی ہو یار؟ ابرار شاہ کی ناراضگی اس کی تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھتے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے اسے محبت سے اپنی طرف بلاتے گود میں بٹھا گیا، جس پر نیہا شاہ بھی لاڈ سے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی، جو اس کے لیے سب سے زیادہ کمفرٹ پلیس تھی۔ حال ایسی کئی یادیں تھیں جو نیہا شاہ کو زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ جس طرح ابھی اس کی ایک بات سے آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے، جو عادت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ میری کسی بھی عادت کا تعلق اب آپ سے نہیں ہے، سو پلیز جائیں اب آپ کا اس طرح پاس آنا، عادت یاد دلانا، تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ نیہا شاہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے سرد لہجے میں بولی۔ اس کا چہرہ کل سے بالکل اسپاٹ تھا۔ ابرار شاہ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثرات نہیں ملتے تھے۔ وہ باتیں کرتی ابرار شاہ کے دل کو احساس دلاتی تھی کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر میں نہ جاتا تو شاید کچھ زیادہ برا ہوتا۔ نیہا کی بات پر ابرار شاہ نے کھوئے سے لہجے میں کہا، جیسے وہ اس کی بات سے تکلیف میں ہو۔ ہم اگر میں آپ پر کبھی یقین نہ کرتی تو سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ نیہا شاہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا، بس کرو ایسی باتیں، میرے پاس آؤ تمہیں سکون دوں۔ ابرار شاہ سے بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی اس کی باتیں، اس لیے
اسے تھوڑا اور قریب کرتے بولا اور ذرا سی بھی مزاحمت سے پہلے نیہا شاہ کے وہ بہت نرمی سے نیہا شاہ کا بھلائی لب اپنے اس کے آج 4 سال پہلے والی نرمی تھی، لیکن نیہا شاہ اسے محسوس کرنے کی بجائے مزاحمت شروع کرتے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، جس پر ابرار شاہ دور ہونے کی بجائے اسے ہوتے دیکھ نیہا شاہ مزاحمت روک گئی، لیکن اب آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ ابرار شاہ اپنے گال پر گیلا لمس محسوس کرتے دل نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہو گیا۔ مجھے سکون نہیں ہوتا اس سے اب۔ نیہا شاہ کھلی سانسوں کے ساتھ ہی کہتے آنکھیں بند کرتی اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ میری ماں تو آج بھی وہی ہے، تو اب آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ نیہا شاہ ابرار شاہ کو اپنے ماتھے پر لب رکھتے دیکھ اذیت سے بولی۔ کتنا تڑپی تھی وہ اس لمس کے لیے، لیکن تب یہ میسر نہیں تھا۔ نیہا وہ موضوع شروع نہیں کرو۔ ابرار ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ابرار کے لہجے پر نیہا تلخی سے مسکرائی۔ مطلب آج بھی وہی سب تھا؟ آج بھی وہ اپنی ضرورت کے لیے یہاں تھا، ورنہ اس کے لیے نیہا شاہ کچھ بھی نہیں تھی؟ ابر سکون لینے دو، مجھے تمہاری خاموشی زیادہ سکون دے رہی ہے۔ الفاظ تو دل چیر رہے ہیں۔ ابھی نیہا کچھ بولتی کہ ابرار شاہ اس کے پر انگلی رکھتے خاموش کروا گیا اور نیہا شاہ کی گردن میں منہ چھپاتے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ کل کی طرح آج بھی بالکل نیہا کے قریب سویا تھا۔ وہ مقابل پر اپنا حق جتا رہا تھا، جس پر نیہا صحیح سے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایک اور بات شدت سے نوٹ کی تھی کہ مقابل اب جلدی سو جاتا تھا، جبکہ نیہا شاہ اپنی سوچوں میں گم کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔ نظروں کا مرکز اپنا خوبصورت شوہر تھا، جو اپنی خوبصورتی پر مغرور بھی تھا۔ اور اتنا ہی سنگ دل۔ تجھے کون سی محبوبہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، جو تو اس کی یاد میں اس سردی میں مرنے پہنچ گیا؟ اگر مرنا ہی ہے تو میرے پاس زیادہ اچھے آئیڈیاز ہیں۔ ساحل شاہ نے لون میں آتے وہاں بیٹھے ریحان شاہ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جو سوچوں میں گم تھا۔ کیوں ڈارلنگ، آپ پہلے ٹرائی کر چکے ہیں کیا؟ اور کون سے نمبر والی محبوبہ کی وجہ سے کیا تھا؟ ریحان شاہ پل میں نارمل ہوا، اس لیے فوراً ٹکر کا جواب دیتے سوال پوچھ گیا۔ بڑی تیز زبان ہے، توبہ! ساحل شاہ کے
پاس کوئی جواب نہ بنا تو ریحان کو شرم دلانے والے انداز میں بول گیا، ویسے لالا آپ مجھ سے بے وفائی کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے میرا دل آیا تھا آپ کی خوبصورتی پر۔ ریحان شاہ نے ساحل کی شاہ کے چہرے پر انگلی پھیرتے اسے تنگ کیا۔ ساحل تو فوراً سے توبہ کرتے وہاں سے اٹھا، جبکہ اس کے سرخ چہرے کا مزہ لیتے ریحان شاہ کا قہقہ لون میں گونجا۔ اوہ لڑکی، ادھر آؤ ذرا۔ زیان خان ایمان کا بھائی پاس سے جاتی رومیسا کو آواز دے گیا۔ جس پر رومیسا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ بہت کم اسے مخاطب کرتا تھا، جس وجہ سے رومیسا خوش ہی تھی کہ وہ ایک انتہائی عیاش قسم کا آوارہ لڑکا تھا، بالکل غاہب خان سے مختلف۔ جی؟ رومیسا نظریں جھکائے بولی۔ مقابل کی نظریں اسے خود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ خوبصورت تو نہیں ہو تم، لیکن میں پھر بھی تمہارے جسم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، زیان خان نے سگریٹ کا کش لیتے کہا۔ وہ بات اس انداز میں کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی معمولی بات ہو، لیکن رومیسا اس کی بات سنتے حیرت سے اسے دیکھتی کانپنے لگی۔ ایک عجیب سی الجھن ہوئی تھی۔ چٹاخ کی آواز گونجی۔ میں غریب ہوں بہت، مگر گھٹیا نہیں۔ رومیسا آج پہلی بار اپنی ساری ہمت جمع کرتی جواب دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے زیان اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ اسے تو جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تھپڑ اس کی انا پر لگا تھا، جس کا بدلہ رومیسا شاید برا سہتی۔ رومیسا روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ یا اللہ میں غریب ٹھیک ہوں، کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی، لیکن میری عزت کی حفاظت کریں۔ رومیسا روتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں دیے سسکیوں کے ساتھ رو دی۔ اپنے گرد بازوؤں کا احاطہ ایسے بنایا ہوا تھا جیسے ابھی کوئی اسے کچھ کر دے گا۔ ایک معصوم، ایک حساس لڑکی گھر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ جاری ہے۔